بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول رہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ وله الحمد وعلى كل شيء عفو ولا فيه استغفر الله الذي استغفر الله ربي من كل ذنب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. وفي الحديث المشهور عند الفقهاء والمتكلمين إذا رأيتم الهلال فصوموا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا أَوْ بِعَدِّ 30 شَعْبَانَ. أخرجه أصحاب السنن. کچھ مسائل ایسے ہیں جو وقت کے گزرنے کے ساتھ قابل غور ہو جاتے ہیں. ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آج اسکرین پر دیکھا گیا اور پوری دنیا جانتی ہے کہ میدان عرفات میں حجاج نے وقوف فرمایا جو حج کا رکن اعظم ہے اور سب سے بڑا فریضہ ہے. حج میں 3 فرائض ہیں، ایک احرام، دوسرا وقوف عرفہ اور تیسرا طواف زیارت. باقی سب واجبات ہے یا سنن اور مستحبات. ان کے چھوٹ جانے سے رکن رہ جاتا ہے اور اگلے سال دوبارہ حج کیا جائے گا. باقی تفصیل عرفہ اور وقوف کا میں پہلے کسی درس میں بہت تفصیل سے کر چکا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے غنودگی کے عالم میں، بیماری میں، بے ہوشی میں، ایمبولینس میں، کسی گاڑی میں، کسی کے کندھے پر، چارپائی اور پلنگ پر، بعدما آرما جبکہ احرام حج کر چکا تھا، عرفات کے میدان سے گزار دیا گیا. فقط تم حجہ، اس کا حج ہو گیا. اور وقت و سنت 9 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کے مغرب تک ہے. ظہر اور عصر اگر وہاں کے امام کی اقتداء میں ہو تو اکٹھی پڑی جائے گی، اور اگر اپنے خیمے میں ہو تو ظہر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں. اس کے بعد جمع بین الصلاتین کی اجازت نہیں. گو وقت مغرب وہی داخل ہوگا لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، مزدلفہ پہنچ کر پڑھی جائے گی. اس کے پہنچنے میں گھنٹہ بھی لگتا ہے، 3-4 گھنٹے بھی. فقہاء نے کہا ہے آج کی مغرب قضا صحیح ہے، ادا صحیح نہیں ہے. اگر کسی نے عرفہ میں پڑھی یا راستے میں پڑھی تو وہ باطل ہے، ہوئی نہیں. مزدلفہ پہنچ کر کسی وقت بھی دوبارہ پڑھی. یہ سب تفصیلات ہو چکی ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ احرام حج باندھنے کے باوجود وقت پر میدان عرفات نہ پہنچا، مغرب کے بعد پہنچا، رات کو پہنچا، صبح صادق سے پہلے پہنچا، فقط تم حجہ، اس کا بھی حج ہو گیا. کیونکہ پیغمبر نے اللہ سے مانگ کر یہ رات اس کو دیا ہے، وقوف عرفہ کو. یہ مسئلہ بھی تفصیل بیان ہو چکا ہے. مسئلہ جو آج کل پیدا ہوا وہ یہ کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وقوف عرفہ ہو رہا ہے، حجاج میدان عرفات میں جمع ہیں اور سب سے بڑا نسک جو حج کا ہے وہ ادا ہو رہا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارا چاند کے اعتبار سے عرفہ کل ہے.
تو احکام بھی اس طرح نافذ ہوں گے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ غیر حاج کے لیے مستحب ہے، حاجی کے لیے ناجائز ہے، وہ مصروف العمل ہوتا ہے۔ تو وہ بھی ہر ملک کے چاند کی تاریخ سے جو 9 ذی الحجہ ہو اس دن رکھا جائے گا۔ بعض بزرگوں نے، نیک لوگوں نے آج رکھا تھا اور کہتے نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا اگر نظر آ رہی ہو کہ فجر ہو رہی ہو تو آپ پڑھ لیں گے جب تک یہاں وقت نہ ہو۔ اگر نظر آ رہا ہو کہ وہاں مغرب داخل ہو گئی اور یہاں 2 گھنٹے پہلے ہو چکی ہے تو کیا اس ترتیب سے آپ نماز مغرب کو قائم رکھ سکیں گے؟ اللہ نے اپنے تکوینی نظام کے تحت چاند کے اتار و چڑھاؤ میں اور سورج کے طلوع اور غروب میں فرق فرمایا ہے، اور یہ فرق قابل لحاظ ہے۔ اس لیے یہ تو ٹھیک ہے کہ عرفات کا میدان ہے، حاجی صاحبان وقوف کر رہے ہیں، آپ دعائیں مانگے اور حسن ظن رکھے، ان کو مبارکباد دے، وہ آپ کو دے، آپ کے لیے دعائیں کرے۔ سینکڑوں لوگوں نے عاجز اور فقیر کے لیے وہاں دعائیں کی اور ٹیلی فون پر آگاہ بھی کیا۔ اللہ ان کا مناسک قبول فرمائے اور دعائیں قبول فرمائے۔ لیکن آج جو روزہ رکھا گیا ہے اس خیال سے کہ چونکہ وہاں عرفہ ہے، شرعاً یہ درست اور صحیح نہیں، یہ وقت سے پہلے ہے، وقت سے پہلے ہے۔ کل صبح صادق سے یہاں عرفہ شروع ہو جائے گا۔ عرفہ کہتے 9 ذی الحجہ کو، ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو، اور اس کی فجر سے تکبیرات تشریق شروع ہوتی ہے، جو 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھی جاتی ہے۔ کل 23 نمازیں بنتی ہے، اس کی بھی تفصیل بتا چکا ہوں کہ ہر فرض نماز خواہ جماعت سے ہو یا اپنی کوئی پڑھ لے، اس پر ایک دفعہ بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جن کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہے جماعت سے، وہ جب چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھ لے اور سلام پھیر دے، فوراً پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر کوئی شخص جماعت کے بجائے اپنی نماز پڑھ لے، جماعت اس سے بالکل ہی چھوٹ جائے، جیسے ہی سلام پھیرے نماز سے تو بلند آواز سے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مفتابہی قول علی الصاحبین وہ یہ ہے کہ خواتین بھی پڑھے گی، اور وہ بھی ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہے گی اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، لیکن وہ آہستہ کہے گی۔ مرد جہر کریں گے، جہر یہ کہ آپ کے ساتھ والا سنے، اور آہستہ یہ کہ ساتھ والا نہ سنے، صرف آپ پڑھے اور آپ سنیں۔ تو خواتین پر ایک واجب ہے تکبیرات تشریق، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک کل 23 نمازیں بنتی ہیں ہر فرض نماز کے بعد۔ اور مردوں پر 2 واجب ہے، ایک تکبیرات تشریق پڑھنا اور دوسرا اونچی آواز سے پڑھنا۔ سلف صالحین ایک دوسرے کو بھی تلقین کرتے تھے، کوئی ملنے آتا، کوئی عید ملنے آتا، کوئی کسی کام سے آتا تو اس کو دیکھتے ہی پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر،
اللہ اکبر وللہ الحمد. کسی بیمار کی عیادت کے لیے چلے جاتے تو پڑھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. بہتر ہے کہ کوئی دوست ملنے آئے، عید ملنے آئے، کوئی سوغات لے کے آئے، آپ لے کے جائے تو ایک دوسرے سے پوچھ لے کہ آج کل ایام تکبیرات تشریق ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر پر جا کے مکمل ہوگی. کل 23 نمازیں ہیں اور ہر فرض نماز کے بعد نماز پڑھنے والا مرد اونچی آواز سے پڑھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. خواتین یہی تکبیرات تشریق پڑھے گی اور مفتابی قول کے مطابق ان پر بھی واجب ہے، لیکن وہ آہستہ پڑھے گی. واجب کا مطلب ہے جیسے وتر واجب ہے، قربانی واجب ہے، جس طرح نمازی عید واجب ہے اور کوئی قصدن نہ پڑھے گناہگار ہوگا، اس طرح ان ایام میں 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک 23 نماز فرائض جماعت سے پڑھی جائے یا اپنی پڑھی جائے، اس کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. ہر ملک کے طلوع غروب کا شمس اور قمر کے حساب کا نظام معتبر ہوگا. ویسے خوش ہونا اور یہ اچھا نظارہ ہے جو ہمارے بھائیوں نے اور دوستوں نے وہاں میدان عرفات میں رکن اعظم ادا کیا. اللہ قبول فرمائے. جو دعائیں انہوں نے کی ہے ہمیں بھی نصیب کرے. جن بلاؤں سے، آفات و آحات سے انہوں نے پناہ مانگی، یا سارے زمانوں کے اولیاء و صلحاء نے، متقیوں نے، پرہیزگاروں نے، انبیاء نے، مرسلین نے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شریک فرمائے. لیکن احکام کے اعتبار سے ہر ملک کی 9 ذی الحجہ وہ یوم عرفہ سمجھا ہے. ظاہر ہے سائنس اور جدید حالات سے بعض مسائل میں پیچیدگی تو آئے گی. علماء کا کام پیچیدگی کو دور کر رہا ہے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں چاند ہو گیا، حرم میں تراویح ہو گئی، لیکن ہمارے ملک میں چاند نہیں ہوا ہے. ہم پر نہ تراویح سنت ہے نہ روزہ رکھنا فرض ہے. جب ہمارے ملک میں رویت ہو جائے گی اور اعلان ہو جائے گا، اس کے بعد ہم تراویح پڑھیں گے اور اگلے دن روزہ رکھیں گے. علماء نے مختلف ملکوں کا مختلف مطلع غروب اور طلوع کو تسلیم کیا ہے کہ اس میں فرق ہے. اب اگر اسلامی حکومت ہو اور علماء دین جرأت کر لے اور وہ یہ کہے کہ پاکستان میں رویت ہلال کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ نہ چاند دیکھ سکتے اور نہ چاند کا مسئلہ جانتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ بلاد عرب حرمین شریفین سے جن جن مقامات پر موافقت ممکن ہو ان میں ہم ان کا اتباع کر لیتے ہیں. تو شرعاً اس کا مساغ ہے، اس کی گنجائش ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ مسجدوں میں تشریف لائے. 4 آدمی کھڑے ہیں، 5 آگے ہیں تراویح پڑھا رہا ہے، 3 کھڑے ہیں، 4 آگے ہے تراویح پڑھا رہا ہے. جیسے اب بھی بات بڑی مسجدوں میں نظر آتا ہے. موطا مالک میں ہے، آپ نے کہا مالی اراکم متوزعین،
یہ کیا ٹکڑوں ٹکڑوں میں بیٹھے ہوئے ہو؟ انتم اصحاب رسول اللہ، صحابہ ہو کر حل اجمعکم تحت قارئ واحد، ایک قاری کے پیچھے پڑا کرو. اور تمیم کو کہا، ابی کو کہا کہ یا تو ایک رات تم پڑھاؤ، دوسری رات یہ پڑھا، یا 10 رکعت دونوں پڑھاؤ. فتاوی عالمگیری میں ہے کہ حضرت خود فرض پڑھا لیتے تھے 4 رکعت تراویح کے عشاء میں، اور پھر تمیم اور ابی کو آگے کرتے تھے. تراویح پوری ہونے کے بعد خود آگے ہو کر 3 وتر پڑھاتے تھے. اور عالم اسلام کو تاکید کی کہ مختلف جماعتیں ایک مسجد میں جائز رہی ہے، اس کو روک لو. حضرت عمر کا احسان ہے. اسلامی دبدبہ چاہیے مسائل کے لیے. اسلامی حکومت نہ ہو اور ہیبت نہ ہو تو لوگ اختیارات رکھتے ہیں. ایک بڑے بزرگ کو آج دیکھا کہ اس نے عرفہ کا روزہ رکھا تھا. میں نے کہا کہ یہ غلط ہے، آپ نے صحیح نہیں کیا ہے. اگرچہ وہ اپنی جہالت پر اڑا رہا، لیکن میں نے اس پر واضح کیا کہ ویسے تو یہ ذی الحجہ کے جو ایام ہیں، 1 سے لے کے 9 تک روزے رکھنا ثابت ہے اور اس کا ثواب بھی ہے. لیکن اس طرح روزہ رکھنا کہ چونکہ آج وہاں عرفہ ہے تو آپ نے رکھا ہے، یہ آپ نے صحیح نہیں کیا ہے اور اس میں آپ غلطی پر ہیں. اس طرح کے احکامات نہیں تبدیل ہوتے. اللہ ہو، کل تو کوئی شخص پر وہاں عید ہو رہی ہے تو آپ عید یہاں پڑھ لیں، وہاں تراویح ہو رہی ہے تو آپ تراویح شروع کر لیں. اس طرح تو نہیں کرتے. صرف ایک نفلی روزے کے لیے آپ شعر ببر ہے. حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء. اس لیے ہر ملک کے چاند کا اعتبار ہے، اور ہر ملک کے جو ذی الحجہ کی 9 ذی الحجہ ہے وہ اس ملک کا یوم العرفہ ہے، اور تمام احکام عرفہ کے اس سے وابستہ ہو. علماء دین نے لکھا ہے کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ بھی ہر ملک کی اپنی ہے. ہو سکتا ہے کئی 24 ہو، کئی 25 ہو، کئی 27 ہو، کئی 28 ہو. یہ نہیں کہ لیلۃ القدر ایک رات ہے. ایک رات ایک ملک کے لیے ہے. بلاد عرب میں علیحدہ ہے، امریکہ برطانیہ میں علیحدہ ہے. مختلف ملکوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مختلف طریقوں سے برستی ہے. یہ شریعت کے قواعد اور ضوابط کے زیادہ قریب معلوم ہو رہا ہے کہ تمام دنیا کے رمضان والوں کے لیے ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر ظاہر فرمائے اور انہیں وہ مقامات نصیب فرمائے. عید کی نماز انشاءاللہ صبح 8 بجے، اگر اللہ تعالیٰ نے خیر فرمائی اور دن مناسب ہوا اور باد و باران، بارش اور طوفان کے حوادث نہ ہو تو متصل میدان میں پڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی ایک عزت عطا فرمائی کہ ہم سنت کے مطابق نماز عیدگاہ میں پڑھتے ہیں. عیدگاہ سے مراد ہر وہ جگہ ہے جو متعلق مسجد کے بعد ہو اور اس کے ماوراء ہو. اگر اللہ تعالیٰ نے اچھے حالات نصیب کیے، لائق افسران اور عمدہ حکومتیں آئی تو ان کو ہم کہیں گے کہ یہ باقاعدہ احسن العلوم کے نام رجسٹر کر لے. عورتوں کا میدان اور وومن پارک ہو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو سب فضولیات ہیں. مسجد ہو، زبردست عیدگاہ ہو، اس کے چاروں طرف طلباء کے اور علماء کے کمرے ہو، دارالحدیث و دارالتفسیر ہو، اور درمیان میں ہمیشہ کے لیے زبردست قسم کی عیدگاہ ہو. علماء نے لکھا ہے اسلامی شاعر میں سے مساجد کے آس پاس عیدگاہ اور اسی کے جنازہ گاہ کا ہونا بھی سنت طریقہ ہے اور بہت بہتر ہے. پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ،
اگر باد و باران ہو اور موسم سازگار نہ ہو اور اس قسم کے احوال ہو کہ وہاں پڑھنے میں دقت ہو تو مسجد جامع مسجد بمام متعلقات کے حاضر ہے، اور اس طرح پڑھی گئی ہے جب وہاں کے حالات سازگار نہیں تھے تو پیغمبر اسلام نے بھی مسجد میں پڑھی ہے۔ بعض لوگوں کو بڑی جلدی پڑی رہتی ہے، وہ بس کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کہیں 7 بجے اور کہیں 6:45 بجے، یہ بات باعث سخت شرم ہے، عبادت گزاروں کے اخلاق اور زہد و تقوی سے بعید ہے۔ نماز عید اصل ہے، پیغمبر نے کہا پہلا کام ہمارا آج نماز ہے، جب نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو قربانی کریں گے۔ آپ قربانی کے لیے اور کسائی سے ڈرنے بچنے کے لیے نماز کو آگ لگاتے، کئی خلاف سنت، کئی مسجد زرار، کئی غلط چیزوں میں نمازیں ہو رہی ہو وہاں پہنچ جاتے آپ، اور سب شرم اور حیا ایک طرف کر کے رکھ لیتے، یہ مناسب نہیں ہے۔ عیدگاہ کا مقام، جامع مسجد کا مقام، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم جلدی 7 بجے کا اعلان کریں بس فارغ ہو کے سامنے بیٹھ جائے، لیکن یہ عیدگاہ کی توہین ہے۔ عیدگاہ ہمیشہ مؤخر، آرام تسلی سے اس کی نماز افضل ہوتی ہے۔ میں نے ایک بڑے اہل اللہ سے یہاں پوچھا تھا، میں نے کہا آپ کو اس میں اصول معلوم ہے کہ عید کب پڑھنا سنت ہے؟ آپ لوگوں کو سنتیں سکھاتے، پیر سمجھے جاتے اور طریقت کے دعوے کرتے۔ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا فقہاء نے لکھا ہے سورج 2 نیزے اوپر ہو جائے، یعنی سورج کی شعاعیں اور گرمی پھیل جائے تب جا کر کے آپ عید پڑھائیں۔ جان چھڑائی آئی ہوئی ہے، وہ لوگ جو اس مقام اور مرتبے کے نہیں ہیں وہ عبادات سے گلو خلاسیاں کر رہے ہیں۔ ان کا کوئی عذر ہوگا، اللہ انہیں بھی معاف فرمائے، ہمیں بھی معاف کرے، لیکن الحمدللہ تسلی سے نماز پڑھا کرو، اور نماز کی اہمیت قربانی سے زیادہ ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں پہلا کام آج ہمارا نماز ہے، اس سے فارغ ہو کے پھر قربانیاں کریں گے۔ مجھے ایک کسائی کہتے 8 بجے، تو یہ تو میں نے تو فارغ 9 بجے کے بعد ہو جا، تو جو چاہے کر، پھر مجھ میں اور کسائی میں کیا فرق ہوگا، دونوں ایک جیسے ہو جاتے۔ نماز مقصود ہے، نماز اہم مہم مرحلہ ہے، قربانیاں اس کے تابع ہیں۔ یہ کون سی کتاب میں کہ بہت سویرے قربانی کی جائے؟ اگر یہ مسئلہ ہوتا تو فقہاء کہتے کہ نماز فجر کے بعد قربانی کر لو اور پھر عید پڑھنے چلے جاؤ، بلکہ ابو بردہ ابن نیار نے جو پہلے سے قربانی کی اور حضرت کو کہا، پڑوسی بالکل بھوکے تھے کئی دنوں سے، بہت پریشانی کا عالم تھا، اس لیے میں نے بکرا کاٹا اور گوشت تقسیم کیا اور عید پڑھنے آیا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کا معمول یہ نہیں تھا کہ بس نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھے رہے ہو اور سورج نکل آتے ہی اشراق کی جگہ عید پڑھ لو۔ آپ نے کہا آپ کی قربانی نہیں ہوئی، آپ کو دوسری کرنی پڑے گی۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا میرے پاس تو اور کوئی جانور نہیں ہے، ایک ہے لیکن وہ سال بھر کا نہیں ہے، اس کی عمر کم ہے۔ آپ نے کہا چلو تمہاری طرف سے وہ ہو جائے گا، آئندہ کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سال سے کم بکرا کرے۔ مینڈا یا دمبا تو 6 مہینے کا ہو، سال کا نظر آئے، اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر ہے بھی 6 مہینے اور چھوٹا سا منڈا لگ رہا ہے، بالکل میمنہ معلوم ہو رہا ہے، تو علماء دین کہتے ہیں کہ پھر اس کی قربانی نہ کی جائے، کم از کم سال کا عمر ہونا چاہیے۔
اب یہ لوگ دان دیکھتے ہیں، غریب دان دیکھتے ہیں، تو انہوں نے ڈاکٹروں سے اور جو ہے نا لوہاروں سے ان کے منہ میں دان توڑ دیے، صرف 2 چھوڑ دیے۔ ایک بکرا میں نے دیکھا، وہ لمبا چوڑا شیخ الاسلام تھا، کم از کم 9-10 سال کا تھا، اس غریب کے منہ میں آخری یاجوج ماجوج کے لیے 2 دان۔ میں نے کہا یہ کتنے سال کا ہے؟ نہ صاحب سال تو زیادہ ہو گئے، لیکن لوگ 2 دان چاہتے۔ میں نے کہا یہ تو معیوب ہو گیا، آپ نے اس کے دان توڑ دیے، اور ٹوٹے ہوئے دان تو والے کی قربانی ہی نہیں ہوتی۔ توبہ! حماقت اور بےہودگوئی سے شرعی احکام کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ بہرحال آرام تسلی سے خود بھی اور دوستوں کو بھی عیدگاہ کے آداب سمجھاؤ، اور بہت زیادہ جلدی کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانیاں اور عبادات قبول نہ ہو جائے اور اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ چونکہ ان ایام میں دینی مدارس چونکہ مستحق طلباء کو رکھتے ہیں اور ان کو پورا کرتے ہیں، ان کے لیے کھالیں اکٹھی کی جاتی ہے اور پورا مہم چلتا ہے۔ تو یہاں کے دوستوں سے بھی اور نمازیوں سے، اہل محلہ تو ہمارے اپنی جان و جگر ہے، اور بہت سارے حضرات جو محبت اور اطمینان کا اظہار یہاں کرتے ہیں، وہ اپنی قربانیوں کی کھالے اور چمڑے بھی پہنچانے کی کوشش کرے، اور دوستوں کو بھی تلقین کرے۔ ہمارے عمر بھائی آئے ہیں، یہ اس کے ہیڈ ہے اور نگران اعلیٰ ہے، اور انہی کی نگرانی میں ہماری جامع مسجد المقصود تکمیل کو پہنچ رہی ہے، جو کبھی سیرگاہ روڈ ماڑی پور سے گزرتے ہوئے اندر جا کے دیکھو، 2 ایکڑ میں کیا زبردست ادارہ اللہ نے قائم کیا۔ اس کے شروعات اور بہت زیادہ تعاون ہمارے بھائی صاحب کا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیشہ کی توفیق رفیق نصیب کرے۔ چونکہ ان کا چمڑے سے واسطہ ہے تو ہمیں آسانی ہے، ان کے ذریعے آرام سے نکل جاتی ہے اور ادارے کو کچھ فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ آخر اپنے اہل حق کو، اہل خیر کو آگاہ تو کرنا پڑے گا، اور انہیں کہنا ہوگا کہ بھئی یہ بھی توجہ کا وقت ہے، اور اس قسم کے مناسک میں بھی آپ کے ہاتھ بٹھانے اور ادارے کے ساتھ تعاون کرنے کا مقام اور منزلت محفوظ ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ یہاں ایک ڈی ایم ایل اے تھا افضل خان، اس نے علماء کو جیل میں بھی ڈالا تھا کہ بروں کو برا نہ کہو۔ جنرل ضیاء کا بہت زیادہ معتمد تھا اور بہت زیادہ قابل تھا، میں نے سرکاری افسران میں ایسا افسر نہیں دیکھا ہے۔ عام انسانوں سے اس کا سر بڑا تھا اور بہت دماغ تھا اس کا، اس سے کئی دفعہ بات چیت ہوئی تھی۔ ایک دفعہ مجھے اپنی مسجد لے گیا یہ دکھانے کے لیے کہ وہ بدعتی نہیں ہے۔ سیالکوٹ میں ایک سلسلے سے اس کا تعلق تھا، پیری مریدی کا، اور تو علماء اہل حق سمجھتے تھے کہ یہ بدعتی ہے، اس لیے ہمارے ساتھ سختی کر رہا ہے۔ تو جیسے ہی میں وہاں گیا مجھے کہا آپ نے نماز پڑھانی ہے۔ اللہ کا فضل ہوا جماعت پہلے سے کھڑی تھی عصر کی، تو نماز جب ختم ہوئی دعا ہو گئی تو اس نے مجھے کہا حضرت کوئی بدعت ہوئی؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے کھلوایا امام صاحب کو، آدمی دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے کہا کسی آدمی کو بھیج دیا کہ امام کو کہا دعا میں صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھو۔ بڑا ہنسا، کہتے اللہ اکبر۔ وہ اپنی قربانیوں کے کھالے یہاں بیچتا تھا بڑے اہتمام سے۔
ایک دفعہ منصور بھائی کہیں گئے، منصور بھائی کا وہ جو بیج لگا ہوا تھا اس کو پڑھا، احسن لوم والا ہے، میں ہمیشہ احسن لوم کو دیتا ہوں. تو ان سے پوچھا گیا، اس نے ایک بہت اچھی بات کہی. اس نے کہا بے شک ہم مولانا سے خفا بھی رہتے ہیں، لیکن اگر یہ لوگ دنیا سے اٹھ گئے تو حق ختم ہو جائے گا. میں جب نظر ڈالتا ہوں کہ کہاں کہاں دین کا کام ہو رہا ہے تو فوراً میری نظر یہاں جاتی ہے. اس زمانے میں جوانی تھی، صحت تھی، طاقت تھی، جوش خروش تھا، گرما گرم خون تھا، اور ہر وقت ہم قربانیوں کے لیے تیار ہوتے تھے. یہ بڑی عجیب بات تھی کہ وہ تحریک کے اندر تو ہم سے خفا تھے، لیکن اصولی طور پر موافق تھے. کہتے میں نے ہمیشہ جب سے کراچی آیا ہوں اور یہاں کا پتہ چلا ہے، میں نے قربانی کے کھالوں کا، چمڑوں کا اہتمام کیا ہے کہ وہاں پہنچ جائے. یہاں ایک طالب علم تھا، باچا گل نام تھا اس کا، ہاتھ پیر اس کے مڑے ہوئے تھے، وہ قدرتی اس طرح بنا ہوا تھا. یہاں قریب میں ہمارے مسلم بھائی تھے، جماعت اسلامی کے بڑے ذمہ دار تھے، ایک کالج کے پرنسپل بھی تھے، یہی کے نمازی تھے. جماعت اسلامی والے ذرا زیادہ زور لگاتے ہیں، ان کو کھالوں کے ٹھیکیداران بھی کہتے ہیں. تو وہ وہاں جا کے کڑا تھا، گائے کا چمڑا بن رہا تھا. جیسے بن گیا باچا گل نے لپیٹ کہا نہیں ہمارے گھر پر تو جماعتیوں کی میٹنگ ہوتی ہے اور ہم ہی لوگوں کو کہ. اس نے کہا اچھا. تو ایسے ہی ٹیڑھا پھیڑا تھا. اس نے ہاتھ اٹھائے تو اس کی بیوی نے کہا نہیں بس باچا گل بیٹے لے جاؤ، کوئی بد دعا نہ کرو، اللہ تعالیٰ آپ جیسے مستحق کہاں ملے گا جس کے ہاتھ پیر بھی نہیں ہے. تو یہ ایک جذبہ ہے، ایک غیرت ہے، ایک ہمت ہے. دیکھا تو باچا گل غریب جو ہے نا، بڑا لمبا چمڑا گائے کا اپنے اوپر گھسیٹتا ہوا جیسے بلی گوشت کھینچتی ہے نا، کیونکہ اس کا اتنا قد تھا. قدوت تو تھا ہی نہیں، پیر بھی مڑے ہوئے تھے، ہاتھ بھی مڑے ہوئے تھے، لیکن ہمت اللہ نے عطا فرمائی تھی. تو جو لوگ ہماری آواز سنتے ہیں اور ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور ہمیں دینی رہنما سمجھتے ہیں، ان سے زیادہ توقع ہے اور درخواست ہے کہ وہ کالوں میں بھی مدد کرے. اور ہمارے ہاں تو مختصر نظام ہے، الحمدللہ اللہ اس مختصر میں زیادہ برکتیں ڈالے اور قربانی کی کھالے، چمڑے جامعہ اور جامعہ کے معتمدین کے حوالے کرے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی بہت ممکن ہے بروز قیامت ایک توحید و سنت کے ادارے کے کارکن اور خادم کی حیثیت سے آپ کو اٹھا لے. امید ہے کہ اس میں بھی بہت خیر و عافیت ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہمارے بزرگ ساتھی عمر بھائی کے لیے بھی دعائیں فرمائیں. ہر مہم میں یہ ساتھ ہوتے ہیں، اللہ ان کی ہمت بور بڑھائے. جو بیٹا اس راستے میں قربان ہوا، اللہ قیامت کے دن شہید و سعید اور سب کے لیے شفاعت کا خزانہ و گنجینہ بنائے. بقیہ آل و اولاد کو اللہ خیر عافیت، حفاظت، امن و امان نصیب فرمائے. ہمارے جامعہ کے صدر حاجی محمد عثمان صاحب بیمار ہے، منصور بھائی کے والد محترم، ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیں. مجاجد اور فقیر کی صحت کے لیے بھی، محمد انور شاہ کے حلقوم کے لیے بھی کہ وہ راست ہو جائے، تھوڑا سا عارضہ باقی ہے، اللہ اسے بھی درست فرمائے. اور جامعہ کے چھوٹے خادم محمد اکبر گلگتھی کے والد کل اچانک فوت ہوئے ہیں، کل یا پرسوں.
دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور محمد اکبر گلگتی اور ان کے خاندان اور جملہ سوگواروں کو، غمزدہوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے، اجر دے، اور جہاں کہیں مسلمان کلمے پر رخصت ہوا ہے اللہ رب العالمین ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جن دوستوں نے، بھائیوں نے، مسلمانوں نے حج مکمل کیا، طواف زیارت باقی ہے 2-3 دن کی رمی، اور پھر طواف وداع، اللہ خیر و عافیت سے تمام مناسک پورے فرمائے۔ انہوں نے جو دعائیں کی ہے ہمیں بھی ان دعاؤں میں شریک فرمائے، اور انہوں نے جن بلاؤں سے، آفات سے، بیماریوں سے، نفس و شیطان کے حملوں سے پناہ مانگی، اللہ جل جلالہ ہمیں بھی پناہ نصیب فرمائے، اور انہوں نے جو نعمتیں و خوشیاں مانگی یا ان سے پہلے اہل اللہ نے مانگی، یا انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین، یا سید الرسل والنبیین، اسعد السادات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اللہ ان نعمت و خوشیوں کو عطا فرمائے، اور ان بلاؤں اور آفات، مصائب اور شدائد، محن اور فتن سے ہم سب کو، اور جن کے لیے ہم فکر مند ہیں ان سب کو اللہ حفظ و امان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شہر میں ہر طرح امن فرمائے، بارش کو تعمیر اور آبادی اور شادابی کا باعث بنائے، بارش کو تخریب، نقصان اور تباہیوں کا باعث نہ بنائے۔ اللہم اجعلہ صیبا نافعا غیر ضار یا رب العالمین۔ اللہ شہر میں ہمیشہ کا امن اور حفاظت قائم دائم فرمائے، پاکستان کے چاروں صوبوں میں، سرحدات میں، پاکستان کے جتنے بھی عناصر صالحہ ہے اور ملک کے حفاظت اور امن و امان کے لیے کوشاں ہیں، خداوند تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ امریکہ اور ان کے نالائق اور مجنون صدر نے جو غیر انسانی اور غیر اخلاقی روش اپنایا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ اسے غرق کرے اور اس کی وجہ سے امریکہ کو تس نس کرے، روس زار کی طرح کنڈرات اور بکرے و بنجرے بنائے، اور وہاں اسلامی ریاستیں قائم فرمائے۔ جو مسلمان اس میں ہے، امریکہ میں یا اور کفر کے ملکوں میں ہے، اللہ ہر آن ہر گھڑی ان کی حفاظت فرمائے، اور انہیں اسلام کی خدمت اور تبلیغ کے لیے مفید بنائے، اور ان کو اور ہمیں شرور سے اور مفاسد سے، تکالیف سے اور مصائب سے، شدائد سے اور محن و فتن سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرمائے، تا قیامت اللہ گل گلزار رکھے، اور ہمیں کبھی حج کے لیے، کبھی عمرہ و زیارات کے لیے آنا جانا نصیب فرمائے اور آسان فرمائے۔ ایام عید اللہ مبارک فرمائے۔ طلبہ عزیز، دیگر محلے کے خدام، دور و دراز کے دوست و احباب جو ادارے کی خدمت کے لیے کمر بست ہوتے ہیں، تعاون کرنے کے خواہاں، اللہ سب کا حافظ و ناصر، معین و مددگار رہے۔ اللہم حلل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء۔ اللہم نور قلوبنا بنور الایمان واشرح صدورنا للسنة والفقہ والقرآن۔ یا اللہ، یا رحمان، یا عزیز، یا غفار، یا حنان، یا منان، فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ